بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، یعنی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا جو ہمارا نصاب ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے، کچھ نصاب کی اہم جزیات پہ بحث کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو ایک اکثر لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ نصاب اور کتاب اور اسکیم آف اسٹڈیز اور سلیبس میں فرق نہیں محسوس کرتے، وہ موسٹلی کتاب کو نصاب سمجھتے ہیں، حالانکہ کتاب نصاب نہیں ہوتی، نصاب اور کتاب میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اکثر غلط فہمی کا لوگ شکار رہتے ہیں اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، نصاب گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، نصاب میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہم نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، یعنی مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے، جس کو آج کل کی زبان میں SLOs کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز، SLOs وہ طے ہوتے ہیں نصاب میں۔ نصاب میں کانٹینٹ طے ہوتے ہیں کہ کسی جماعت کو حوالے سے، کسی سبجیکٹ کے حوالے سے کیا پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے ہم نے، کانٹینٹس طے ہوتے ہیں۔ پھر نصاب میں ٹیچرز کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہیں کہ یہ کانٹینٹس کس طرح ڈیلیور کیے جانے چاہیے اور ان آبجیکٹیو کس طرح اچیو کیا جا سکتا ہے۔ پھر نصاب میں یہ دیا جاتا ہے کہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس نصاب کو پڑھانے کے لیے کس قسم کا انسٹرکشنل مٹیریل، ٹیچنگ لرننگ مٹیریل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے ٹیچر گائیڈ کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دی جاتی ہے۔ تو نصاب اس حوالے سے ایک فریم ورک ہوتا ہے، گائیڈ لائن ہوتی ہے، ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے۔ نصاب کو سامنے رکھ کر کتاب ڈیولپ کی جاتی ہے، انسٹرکشنل مٹیریل ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ کتاب میں ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کانٹینٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیٹیل میں، مثلا اگر کتاب میں اگر نصاب یہ کہتا ہے کہ بچے کو زبان دانی کے حوالے سے ریڈنگ کی، رائٹنگ کی مہارتیں سکھائیں، تو کتاب میں ریڈنگ کے لیے باقاعدہ مضامین ہوں گے، رائٹنگ کے لیے پریکٹس کرائی جائے گی، ورک بک ہوگی، تو وہ اس نصاب کو سامنے رکھ کر کتاب بنائی جاتی ہے، انسٹرکشنل مٹیریل ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا نصاب اور کتاب میں فرق۔ اسکیم آف اسٹڈیز میں مارکس کا ہوتا ہے کہ ہر سبجیکٹ کے مارکس کتنے ہوں گے، تو اس حوالے سے نصاب، کتاب، اسکیم آف اسٹڈیز اور سلیبس میں فرق ہے۔ تو یہ پہلی چیز بہت ضروری ہے کہ یہ اکثر غلط فہمی کا لوگ شکار ہوتے ہیں، لوگ کتاب کو نصاب سمجھتے ہیں، نصاب کو کتاب سمجھتے ہیں۔ جہاں تک ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا تعلق ہے، ابتدائی بچپن کی تعلیم، پاکستان میں 2002 میں پہلی دفعہ یہ نصاب تیار کیا گیا ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا۔ اس نصاب کو پھر 5 سال بعد 2007 میں ریوائز کیا گیا۔ تو ارلی چائلڈہڈ یا ابتدائی بچپن کی تعلیم کا نصاب 2007 کا پورے ملک میں چل رہا ہے۔ تو یہ وہ نصاب ہے جو ہم نے 2007 میں ڈیولپ کیا اور اسی پہ ہم وہی پورے ملک میں چل رہا ہے۔ تو ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بنیادی ڈومین، جو پہلا ڈومین یا بہت امپارٹنٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بچے کی جسمانی نشو و نما ہے۔ جسمانی نشو و نما میں اس کی گراس موٹر ڈیولپمنٹ اور فائن موٹر ڈیولپمنٹ، دو بڑی اہم چیزیں آتی ہیں، میں اس پہ ڈیٹیل میں آؤں گا۔ دوسری اہم پہلو اس کا یا ڈومین جس کو کہتے ہیں، وہ بچے کی ذہنی نشو و نما ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ، کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ پھر ایک تیسرا اہم پہلو بچے کی زبان دانی، اس کو زبان سکھانا، ریڈنگ، رائٹنگ، اس کی لسننگ اور کمپریہنشن، یہ بیسک سکل جو ہیں اس کو سکھانا، یہ زبان دانی کے حوالے سے بڑی ضروری چیز ہے۔ پھر اس کو بچے کو ریاضی کے بنیادی تصورات دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈومین اس کی ہے بچے کی اخلاقی نشو و نما، اس کے مورل ویلیوز کے حوالے سے اس کے نشو و نما ہے۔ پھر بچے کی معاشرتی سماجی نشو و نما، پھر بچے کی کریٹیو آرٹس جس کو تخلیقی آرٹ کہتے ہیں، اس میں ہم نے بچے کو کچھ سکھانا ہے۔ اس حوالے سے
یہ 5-6 مختلف پہلو ہیں، مختلف ڈومینز ہیں جن کے اوپر یہ نصاب بنایا گیا۔ اب اس پورشن میں، اس حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کمپیٹنسیز کیا ہوتی ہیں، اس کو استعداد کہتے ہیں، اردو میں استعداد کہتے ہیں۔ کمپیٹنسیز کیا ہوتی ہیں، SLOs کیا ہوتے ہیں اس کے آگے، اور اساتذہ کے لیے ان کمپیٹنسیز اور یہ SLOs اچیو کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائن ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہیں۔ یہ وہ تیسرا حصہ ہے ہمارے نصاب کا جس کو تھوڑا سا ہم شیئر کریں گے، کیونکہ ہے تو کافی ڈیٹیل میں ہے، کافی تفصیل میں ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آئے گا نصاب تو آپ اس میں سے ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ بیسیکلی یہ جو 6 ڈومینز آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، جسمانی نشو و نما، ذہنی نشو و نما، اخلاقی نشو و نما، ورلڈ اراؤنڈ اس، زبان دانی، ریاضی کے تصورات، تخلیقی آرٹ، ان کے آگے کمپیٹنسیز دی گئی ہیں۔ یہ کمپیٹنسیز کہلاتی ہے، انگریزی میں اس کو کمپیٹنسی کہتے ہیں، اردو میں استعداد کہتے ہیں اس کو۔ تو اس نصاب میں کوئی 27 کے قریب کمپیٹنسیز ان 6-7 ڈومینز کے حوالے سے دی گئی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں گے۔ پھر اس میں ہر کمپیٹنسی کو اچیو کرنے کے حوالے سے کچھ SLOs دیے گئے ہیں۔ تو کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں اس لیول پہ کہ بچہ کیا اچیو کرے، وہ دیے گئے ہیں۔ پھر اس میں تیسری چیز جو دی گئی ہے کہ اساتذہ کے لیے مختلف سرگرمیاں پروپوز کی گئی ہیں، انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ اگر اساتذہ اس قسم کی سرگرمیاں کرائیں گے، ایکٹیویٹیز کرائیں گے اپنے اسکول میں، کلاس میں، تو یہ کمپیٹنس بچے کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اس لیول تک آ سکے، یہ کمپیٹنسی گین کر سکے۔ تو یہ تیسرا حصہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں کمپیٹنسیز، SLOs اور ایکٹیویٹیز فار ٹیچرز دی گئی ہیں۔ اب ہم ان سب چیزوں کو سم اپ کریں گے۔ اب تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یہ تھا نصاب اور کتاب کے حوالے سے کیا فرق ہے، اور اسکیم آف اسٹڈی، سلیبس، ان چاروں چیزوں میں کیا فرق ہے بنیادی۔ پھر ہماری ڈومینس میں پھر اس کو دہرا دوں کہ ہماری جسمانی نشو و نما کی ایک ڈومین ہے، ایک ذہنی نشو و نما ہے، ایک اخلاقی اور معاشرتی نشو و نما اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ہماری ڈومین ہے زبان دانی کے حوالے سے، ایک بنیادی تصورات ریاضی کے سکھانا ہے، پھر ہمارا حفظان صحت اور صحت کے بارے میں ہے، پھر ہم نے سکھانا ہے بچوں کو کریٹیو آرٹ، تخلیقی جو آرٹ ہے، اور ورلڈ اراؤنڈ اس۔ یہ ڈومینز تھیں، یہ ایریاز تھے، یہ بچے کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے جن پہ یہ سارا ایکٹیویٹیز نصاب فوکس کرتے ہیں۔ تیسرے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ کمپیٹنسیز کی بات کی، SLOs کی بات کی، متوقع حاصلات تعلم جس کو کہتے ہیں اس کی بات کی، اساتذہ کے لیے گائیڈ لائن، رہنمائی، سرگرمیاں جو اس نصاب میں موجود ہیں اس کی بات کی۔ کوئی 27 کے قریب ان 6-7 ڈومینز میں کمپیٹنسیز ہیں۔ پھر اس کے آگے ہر کمپیٹنسی میں کوئی 3-3، 4-4 SLOs یا حاصلات تعلم کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی نفسیاتی ضروریات، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی ہر بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس بچے کو ڈانٹتے ہیں آپ، اس کو لو اینڈ بلانگنس، پیار سے پڑھانا چاہیے۔ پھر بچے کے اسکول میں سرگرمیاں، اس کی پسند کی سرگرمیاں کرانی چاہیے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ ایک پورا تعلق رکھنا چاہیے، ماں باپ کو بلانا چاہیے، ان کو اس میں شیئر کرانا چاہیے، اس کو انوالو کیا جانا چاہیے۔ یہ کچھ بیسک انسٹرکشن تھی، اور اس نصاب میں اساتذہ کے لیے کچھ انسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں۔ کچھ فردر ڈیٹیل جو ہے ہم نے ہماری جو ٹیچر گائیڈ لائن ہے اس میں بہت ساری انسٹرکشن دی گئی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ تھی 3-4 سیگمنٹس میں ہماری آپ کے ساتھ ڈسکشن ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے۔ یہ کاپی نصاب کی آپ ضرور پڑھیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کے اساتذہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو نصاب کی ایک کاپی مہیا کی جائے، اس کو خود ڈیٹیل میں پڑھیں اور اس کے مطابق پھر ہم نے بچوں کی شخصیت کی نشو و نما کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔